دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ ناظرین، آج افسوسناک ایک واقعہ ہوتا ہے، مستونگ میں دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوتے ہیں۔ دھماکے میں 11 افراد تقریباً زخمی ہوتے ہیں۔ زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی سخت جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ لہر پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ دوسری جانب جی، ہم یہ دیکھتے ہیں نہ صرف یہ والا معاملہ ہے، بلکہ ایک طرف جہاں پہ دہشت گردی کا معاملہ اسی سے نبردآزما ہونے کے لیے جہاں مستونگ میں یہ واقع ہو، وہیں سندھ کی بھی اگر بات کریں تو سندھ میں کچے میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ فوج کے ساتھ مل کر آپریشن کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، یہ پولیس کہہ رہی ہے۔ تو کیا واقعی یہ جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے، چاہے وہ اسٹریٹ کرائمز کے حساب سے ہو یا پھر وہ اس طرح کے واقعات کی صورت میں سامنے آئے، اور پھر یہ جو مسونگ والا واقعہ ہے، اس سے پھر بہت سارے لوگوں کا آج یہ بھی کہنا تھا کہ جی افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس کو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، طالبان کو اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن مجھے ایک اسٹیریو کائنڈ یہ لگا معاملہ جب لوگوں نے بات کی، کیونکہ عرض یہ ہے کہ چائنا پہلا ملک بن چکا ہے اس خطے میں جس نے طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنا سفیر اس وقت افغانستان میں تعینات کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کام یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو یہاں پکڑ دھکڑ آلریڈی ہو رہی ہے اور پکڑا جا رہا ہے۔ ایون ایک روز قبل مجھ سے کراچی میں افغانستان کے جو کونسل جنرل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تقاری صاحب جو ہیں عبدالتقاری صاحب، انہوں نے جو ہے اس بات کی شکایت کیا کہوں کہ اس بات کے حوالے سے کہا بھی، ذکر بھی کیا کہ جی اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ افغانی ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے باوجود اس کے جن کے پاس پرمٹ بھی ہے، اور جان بوجھ کے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے گا کہ ایمیکیبلی یہ حل بھی ہو جائے، اس میں پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی مسائل پیش نہ ہو، اور جو شکایت ہمیں آ رہی ہے افغانستان کے اس طرح سے حکام کی طرف سے، اس پہ بھی نظر ثانی کی جا سکے۔ تو یہ ایک طرف معاملہ ہے۔ دوسری جانب جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کی واپسی کا معاملہ ہے، اور مریم نواز صاحب آج کہتی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی بحرانوں میں گھرے پاکستان کے لیے طلوع سحر ہے۔ تو اور وہ کہتی ہیں عوام نواز شریف کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دیں تو وعدہ ہے مسلم لیگ نون کے قائد معاشی صورتحال بہتر کر دیں گے، جو کہ پہلے بھی خیر عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی رہی ہے، لیکن کیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے۔ سوال یہ کہ اب کون سا مینڈیٹ چاہیے؟ 3 دفعہ آپ کو مینڈیٹ مل چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری جانب جی سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے، فراغومی سمیت 17 افراد کے نام سیل میں ڈالنے کی منظوری بھی ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جی 90 دن میں انتخابات کرانے کی جو درخواست ہے اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی گئی ہے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو دوسری طرف ہو رہے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ جی آج میرے ساتھ سب سے پہلے جی موجود ہیں کرنل مبشر ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی آغا مسعود صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، آپ کو خوش آمدید کہوں گی آقا مسعود صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہے روبینہ قائم خانی صاحب ہیں، فارمر ایم این اے جی، اور پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی۔ سب سے پہلے میں آغا مسعود صاحب آپ سے ڈیبیٹ کا آغاز کروں گی، آپ سینئر ترین آدمی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ یہ جو مستونگ کا واقعہ ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ساتھ ایک طرف یہ واقعہ ہے اور آج کی خبر یہ بھی لگتی ہے کہ جس ان میں کچے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کرنے کی جا رہی ہے تاکہ فوج کے ساتھ مل کر پولیس آپریشن کر سکے۔ اچھا، اور مستونگ کے واقعے کو لوگ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اس سے بھی جوڑ رہے ہیں اور سارا کر رہے ہیں، آپ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل سچویشن کو؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے مستونگ میں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ بھی باخبر ہیں، باشعور ہیں، وہ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت 10,000 سے لے کے 8,000 تک داعش کے، ٹی پی پی کے اور خوراسان کے جو دہشت گرد ہیں وہ باقاعدہ وہاں موجود ہیں، اور وہ وقفے سے باقاعدہ جو ہے پاکستان میں حملہ کرتے رہتے ہیں۔ خصوصاً اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ پولیس کے علاوہ
وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی اس کا نشانہ بنایا جائے، جیسا کہ مستوگ میں ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اس میں شامل ہے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ افغانستان کا جو وزیر دفاع ہے، یعنی جو ڈیفنس منسٹر ہے، اس کے آپ الفاظ سنیں، جس طریقے سے وہ پاکستان کی مذمت کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے آپ یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کینہ ہے پاکستان کے خلاف۔ حالانکہ پاکستان میں اس وقت بھی تقریباً 20 لاکھ افغانیوں کو جو ہے مہمان کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے۔ تو چنانچہ یہ کسی بھی صورت میں جو ہے یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے یا احسان کا بدلہ احسان جیسے قرآن میں کہا ہے وہ کریں گے، یہ ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ بات جو میرا خیال ہے بہت کم پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ ٹی پی پی نے باقاعدہ بیعت کی ہے عبد اللہ خان سے قندھار میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا کہ یہ ہمارے اسٹیٹ میں شامل ہو گئے ہیں ٹی پی پی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کے جملے آ رہے ہیں اور ان کو ہمت افزائی مل رہی ہے، ان کو حوصلہ افزائی مل رہی ہے اور وہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تورخم بارڈر سے پہلے لیکن اس میں سوری ٹو کٹ یو آغا صاحب، بیچ میں قطع کریں، معذرت، آپ یو میں کریکٹ می ایز ویل، لیکن جو میں نے ماضی میں ابھی ماضی قریب میں جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں اس میں ٹی ٹی اے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں ان کی تو ہمیں نظر آتی ہے انوالومنٹ، لیکن ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ کیا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے تو جو طالبان کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس وہاں کے سرزمین سے جو بھی حملے ہو رہے ہیں یا ڈیمیج پہنچایا جا رہا ہے، تو وہاں تو ہے موجود سہولت کار بھی اور دہشت گرد بھی، لیکن کیا یہاں کی سرزمین سے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو باقاعدہ ان کی تعداد بتائی ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیے پاکستان کی نرمی، پاکستان نے جس طریقے سے ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کی، دوحہ میں ان کو بلایا، دوحہ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ میں ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی، اور ان کو جو اقتدار ملا ہے وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ملا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وہاں پر وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ امریکہ سے کیا ہے، پاکستان سے نہیں کیا، آپ پڑھ لیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ اپنے وعدے کے خلاف چلے گئے اور وہ ساری احسانات کو بھول گئے کہ دوحہ میں ان کو کون لے کر آیا، کتنی عزت دی، کتنی تکریم ان کو عطا کی، لیکن اس کے بعد اور پھر کئی داعش بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، جناب خراسانی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، مطلب یہ کہ اور دیگر جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 8,000 سے لے کے 10,000 تک ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے نا افغانستان کی حکومت جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کا حصہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تورخم بارڈر کے مطلب بند ہونے سے پہلے باقاعدہ پاکستان کی چوکی پر یہ اپنی چوکی قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور ابھی ایک جملہ سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ جو افغانی وہاں رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہمارے مہمان ہیں اسلامی نقطہ نظر سے ہم ان کے انصار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اپنی سرزمین پہ رہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس قسم کے جملے جو پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ، دی آر پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ یہ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ان دونوں کو دور کر رہے ہیں۔ پلس افغانستان میں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے تعلقات بہتر نہ ہوں۔ اب آپ نے چین کی بات کی ہے، دیکھیے چین نے اپنا سفیر بھیج دیا، لیکن چین بنیادی طور پر وہ ملک ہے کہ جو کسی قسم کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ چین میں تقریباً $6 بلین کا انویسٹمنٹ کیا ہے ان کے منرل ڈپارٹمنٹس میں، جو ان کے منرلز ہیں۔ تو چین تو ظاہر ہے کہ اپنے اقتصادی جو مفادات ہیں اس کو دیکھے گا، اور اسی لحاظ سے اس نے اپنا سفیر بھیجا ہے، اور اس کا یہ بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ چین نے جو ہے نا افغانستان کو ریکگنائز کر لیا، دنیا کے کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا۔ ان کی اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہیں وہ پالیسی بھی ایسی ہیں جس میں گرل ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ سر فہرست ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ان کو ریکگنیشن نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کرنل بادشاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ سر مستونگ میں دھماکہ ہو رہا ہے اور یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے میں آن لائن کیا ہے کہ دیکھیں مستونگ کا دھماکہ ہو، چترال ہو، تورخم کے اوپر چوکی پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہو، یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ بدنیت ہے۔ ہم نے 4 دہائیوں سے اوپر اپنی اکانومی کے اوپر بے تحاشا بوجھ ڈال کر
अफगान भाइयों को भाई समझकर इनकी जंग हमने लड़ी, इनके लिए हम सहारा बने और हम दीन के मुताबिक इनकी मेहमानदारी भी करते रहे। और आज ये मैं बरमला कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। इनके जो कैडेट्स हैं वो मिलिट्री अकेडमी इंडिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनकी जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया इनको स्कॉलरशिप से पढ़ा रहा है। इंडिया जो है इनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ही रियायती कीमतों पर कर रहा है। तो ये जो तालिबान है और ये दाइश वगैरह जो है ये इंडिया के साथ मिलकर हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और अभी जो ये सारा कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी हमारी स्मगलिंग थी पाकिस्तान से, जो उधर सारा कुछ जा रहा था, मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट ने जब वो सख्ती की है तो इनको एक प्रॉब्लम तो ये होगी कि इनके मुल्क में डॉलर जो है 65 से एकदम 80 का चला गया, क्योंकि पेशावर में जितने एक्सचेंज कंपनीज थी उनको बंद कर दिया गया है। अब ये डॉलर पाकिस्तान से धड़ाधड़ खरीद कर लेते जाएं, हमारे अनाज ये ले जाएं, हमारे खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो ले जाएं। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मगर इनको ये ख्याल करना चाहिए कि हम तो खुद इनकी बेतहाशा मदद करते रहे हैं। ये सरकारी सतह पर गवर्नमेंट के साथ मिलाप करें, सरकारी सतह के ऊपर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करें। इनको हमने सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं। इंडिया की ट्रेड इधर से होती है, समुद्र के रास्ते जितनी ट्रेड है हम इनको फैसिलिटी दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर बदमाशी करके पाकिस्तानियों को अंडर द थंब करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वकार को या पाकिस्तान की कौम को ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास अवाम में एक बहुत बड़ा जज्बा भी है और हमारी 5th आर्मी इन द वर्ल्ड है। और ये अफगानियों को भूल है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा लेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा इनको गले लगाया और अफगानियों ने आज ही नहीं, ये 50, 60, 70 साल की तारीख देख लें, इनका रवैया हमेशा पाकिस्तान के साथ ऐसा ही रहा है। जब तक हमने आउट ऑफ द वे जाके इनकी रशिया के खिलाफ इनकी मदद की, इनकी आज़ादी की खातिर हमने जंगें लड़ी, हमने बेतहाशा माली नुकसान उठाया। और अब जो अमेरिकन है सारा वेपन जो लेटेस्ट वेपन वो यहाँ छोड़कर चले गए और इन्होंने यही वेपन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें अमेरिकन जो है उन्होंने भी एक बहुत ही घिनौना खेल खेलने की कोशिश की है। बट इंशाअल्लाह हम इनके जेर नहीं होंगे और हम बताएंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाकिस्तान की फौज लड़ने की सलाहियत रखती है। बट हम फिर भी ये कहेंगे, जैसे मेरे भाई ने कहा कि दोहा के मुज़ाकरात से हमने इनकी मदद की। दुनिया में अगर इनको आज तालिबान की हैसियत से पहचाना जा रहा है तो उसमें भी शायद यही कह लेंगे ये हमारी गलती है, हमने तो गलती नहीं की, हमने भाईचारे में इनकी मदद करनी की है। मगर ये बेवफा किस्म के लोग हैं और इनको मुझे लगता है कि ये जो धमाके हो रहे हैं या ये जो चेक पोस्ट था या चित्राल का जो इन्होंने की है सारी दहशतगर्दी, इसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम इनको एक मुसलमान मुल्क होने की हैसियत से, हम नया मुल्क होने की हैसियत से इनके जो वज़रा हैं, इनके जो रूलर्स हैं, ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इस चीज़ को पक्का कर रही है। हमें यकीन होता जा रहा है कि ये सारा कुछ जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्टिविटीज ये इनकी गवर्नमेंट की कन्वाइंस से हो रहा है और इंडिया की मिली भगत के साथ ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और इनको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया जो है वो कभी भी इनका खैर ख्वाह नहीं होगा, ना इंडिया हमारा खैर ख्वाह है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको शिकस्त फाश देंगे और अगर ये हमें आजमाना चाहते हैं तो ये बेशक आजमाएंगे। तो हम इनको ऐसा सबक भी सिखा देंगे। अगर हमने भाईचारे में इंतहा किया तो हम सबक सिखाने में भी इंशाअल्लाह इंतहा करेंगे। ठीक है, रुबीना कायम कारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। रुबीना कायम साहब, पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इस सारे वाकये को जो आज हुआ है मस्तूंग में धमाके का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से देखें कि हम तो जो ये दहशतगर्दी है इसके खिलाफ हमारी तो क़यादत ने भी कुर्बानियाँ दी हैं और हम हमेशा जो है यही इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। और ख़ास तौर पर वही बात है कि अफ़गानिस्तान की जब बॉर्डर की बात आती है और जब हमेशा हमने यही बात की कि इसको बेशक वाकई वो बहुत बड़ी एक बॉर्डर है लेकिन उसको सिक्योर होना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में वहाँ से दाखिला होता है
اور اس کو جو ہے وہ اسٹرکٹلی میں سمجھتی ہوں کہ جو دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان کو مطلب اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یا جس طرح سے اگر جو دوسری جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ پرو طالبان نظر آئی ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف اگر مطلب کیٹیگوریکلی اگر اسٹیٹمنٹس اپنی وہ دی ہے، اسٹرکٹلی جو جس کو کنڈیم جس نے کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پر دہشت گردی ہے وہ کسی بھی ملک کو جو ہے وہ آپ ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے جب تک اس میں دہشت گردی کے ایلیمنٹس رہیں گے، اور جہاں پر اگر دہشت گردی اسی طرح سے ہوتی رہے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو جو ہے کنڈیم کرتی ہے، اور اس میں میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ ریویو کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جو خاص طور پر ہم نے جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ سوات پہ پاکستان کا جو ہے وہ پرچم لہرائے گا، اور ہم نے دیکھیں اس ہمارے زمانے میں سوات آپریشن ہوا بھی اور اس کو کامیاب بھی ہوا، اور اس کے بعد بہت حد تک جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ اور اب جو ہے یہ ایلیمنٹس پھر جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ گردن مطلب اٹھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹس آتی رہی پی ٹی آئی کی دور حکومت میں، جس طرح سے طالبان کو شیلٹر کیا جاتا رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری پالیسیز جو ہے میں یہی کہوں گی کہ جو ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو جو ہے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ جو ہے پاکستان سے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایکٹیونیس ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں دوست کی شکل میں ہمیں دشمن نہیں پالنے چاہیے۔ ہمیں اس چیز پہ نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارا دوست کون ہے، اور دوست وہی ہے جو آپ کو آپ کے ملک کو جو ہے ترقی کی راہ پہ لے کے جائے، نہ کہ جو ہے وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں یہ کہوں گی کہ ابھی بھی بہت سارے افغان ہیں ایسے جو پاکستانی نیشنلٹی لے کر بیٹھے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئے دن اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسٹرکٹلی ان چیزوں کو واچ آؤٹ کرنا ہوگا، اور اس کے اوپر پابند ہو کے اور اس کی امپلیمنٹیشن اس کو جو ہے انشور کرنا ہوگا کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس کو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے، تبھی یہ دہشت گردی ہمارے ملک سے ختم ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے، ڈیبیٹ کا فورم آن ہے علی، لیکن میں نے ایک کمرشل بریک کی طرف بھی جانا ہے، تو آئی ایم گوئنگ فار اے شارٹ کمرشل بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ، اسٹے ٹیون۔